علی خورشید صاحب، اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے مابین شراکت داری کن کن امور کے اوپر چل رہی ہے اور مستقبل قریب میں پاکستان میں کس حد تک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور وہ انویسٹمنٹ ماضی کے انویسٹمنٹ سے کس حد تک مختلف ہوگی؟ اچھا، سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان کے اور سعودی عرب کے، اور سعودی عربیہ کے لیے بہت بہترین مارکیٹ ہے جو پاکستان ہے، کیونکہ ایک تو ہمارا کلچرل بانڈ بھی ہے، اکنامک بانڈ بھی ہے، اور کیونکہ پاکستانیوں کے پاس سعودی پروڈکٹ کی اور سعودی لوگوں کی عزت موجود ہے، اس لیے ان کے پروڈکٹ کو ہم بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں۔ اور اب کیونکہ SIFC ہماری فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی تھی، اس کے اندر سعودی عربیہ جو ہے وہ $25 بلین تک انویسٹ کرے گا انشاءاللہ پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر سے بہت بڑی انویسٹمنٹ ریفائنری کے لیے آ رہی ہے۔ جی حکم سر، کتنے ریپیٹ کیجئے گا، کتنے بلین ڈالرز؟ $25 بلین انشاءاللہ انویسٹمنٹ ہوگی جو سعودی عربیہ کرے گا نا SIFC کے تھرو۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں علی بھائی کہ آنے والے دنوں میں پاک سعودی عرب کے جو تعلقات مضبوط تو ہیں ہی، اور پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ بڑی ہوگی اور سعودی عرب کے اندر بھی پاکستانی جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے البیک بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، تو آپ جب پاکستانیوں کو آپ بلائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے سعودی عرب سے، تو ان کو البیک بلائیں گے انشاءاللہ پاکستان۔ علی بھائی، وہ اس بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں پچھلے کافی عرصے سے کہ آرامکو تو آ گئی لیکن البیک ابھی تک نہیں آ سکا، تو البیک کے آنے میں کتنا عرصہ مزید لگے گا تاکہ وہ عوام کو بتا دیا جائے کہ اتنا عرصہ مزید لگ سکتا ہے؟ جی تقریباً 1 سال اصل میں یہ پورا ان کا بیسکلی پلان جو ہے وہ ورٹیکل انٹیگریشن تھرو آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے فارم بنانا ہے، انہوں نے چکن جو ہے پروڈیوس کرنی ہے جس حساب سے ان کو چاہیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے برانچز کا اپنا نیٹ ورک پورا ڈالیں گے، اور انشاءاللہ 200 برانچز تک انشاءاللہ کھولیں گے آل اوور پاکستان۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی، چلے البیک تو آ گیا، البیک کی آپ نے بات بتا دی۔ پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ بھی سعودی عرب کی آ رہی ہے، پاکستان سے کتنی انویسٹمنٹ ہے، پاکستانی کتنی انویسٹمنٹ ہے جو سعودی عرب جا کے کرتے ہیں اور ان کو وہاں پر جو پروفٹ ملتی ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے نسبت سعودی عرب میں زیادہ ہے؟ جی بالکل، ایک تو سعودی عرب نے اوپن کرنی ہے اپنی پالیسیز، جو انویسٹر آتے ہیں نا پاکستانی جو یہاں پر، ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے پورا پروسیس۔ آپ کوئی بھی پاکستانی جو فورن انویسٹر بن سکتے ہیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر ہے نا، اور اس کے لیے صرف 1 سال کی آپ کو آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ چاہیے اپنی کمپنی کی، اور آپ یہاں پر کمپنی کھول سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسا کہ سعودی عربیہ جو ہے $1 ٹریلین سے بڑی اکانومی ہے، اور یہاں پر اسٹیبلٹی ہے، یہاں پر ہڑتالیں نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی اس طرح کی چھٹیاں نہیں ہوتی جس کے اندر آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہو، اور الحمدللہ یہاں پر واقعی مارکیٹ جو ہے بہت اسٹیبل ہے۔ اچھا علی خورشید صاحب، جس طریقے سے ماضی میں بہت سارے انویسٹرز کو تحفظات تھے پاکستان میں انویسٹ کرنے پہ، وہ ٹرکی سے بھی تحفظات کا اظہار ہوا، بے شمار بین الاقوامی سطح سے بھی ہوا، اب کی بار یہ سفس کے تھرو یا ویسے جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، طریقہ کار میں تبدیلی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حوصلہ افزا اس وقت بن چکا ہے دیگر انویسٹرز کے لیے کہ وہ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ بنیادی تکنیکی تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلی تو جو میں کرنا چاہوں گا، جو ہمارے انویسٹمنٹ کی باڈی بنی ہوئی ہے، تو جو جام کمال صاحب نے جو موبلائز کیا ہوا ہے اپنے سارے اداروں کو، وہ اس قدر بہترین ہے۔ ابھی یہاں پر آئے ہوئے تھے سعودی عرب کے اندر، تو ہم سے ملاقات کی انہوں نے نا، تو انہوں نے جو چیزیں بتائی وہ اس قدر بہترین ہے کہ کوئی بھی انویسٹر جو ہے اس کو بہت آسانی مل رہی ہے انویسٹ کرنے کے اندر اور پتہ کرنے کے اندر کہ کہاں کہاں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس جو پاکستانی مارکیٹ ہے وہ اتنی فرٹائل بنی ہوئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سستی اس وقت جو لیبر ہے آپ کو پوری دنیا کے اندر تقریباً ون آف دا چیپسٹ لیبر جو ہے آپ کو پاکستان دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان جو پالیسیز ہے وہ اتنی آسان کرتا جا رہا ہے تاکہ فورن انویسٹر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکے اور اپنے منافع بھی لے سکے الحمدللہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2025 جو ہے اس میں پاکستان میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آئے گی کہ پاکستانی خوشحال بھی ہوں گے اور یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہوگا؟ جی انشاءاللہ بالکل بالکل، یعنی کہ یہ سارے جتنے پروجیکٹ سعودی عرب کے لگیں گے، $25 بلین از اے بگ انویسٹمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آرامکو پمپ بھی دیکھ رہے ہیں اور البیک کی بھی باتیں چل رہی ہیں، اس سب کے اندر پاکستانی انوالو ہوں گے، پاکستانی جابس کریٹ ہوں گی، پاکستانی اکانومی، پاکستانی بزنسز ان کے ساتھ انوالو ہوں گے، پوری بزنس انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا علی خورشید صاحب، $25 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیوریشن کیپ اس کا کیا ہے؟ یعنی کتنے عرصے کے اندر یہ تمام تر انویسٹمنٹ ہو جائے گی؟
اصل میں انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ میچور ہوتے ٹائم لگ جاتی ہیں نا، کیونکہ ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتے ہیں، ان کے اسٹیجز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یہ ارامکو کے پمپ ہے، ارامکو کے پمپ کوئی یعنی کہ فورن نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت ساری ہوم ورک تھا نا، ایکوزیشنز ہوئے، پارٹنرشپس ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی فیزیبلٹیز بنی، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ جتنی جلدی ہو سکے، سعودی عربیہ کا پلان یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹ جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہو سکے انشاءاللہ. تو پاکستان اس کے لیے بہت سپورٹ کر رہا ہے الحمدللہ. تو آپ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی، اور پھر آپ وہی انویسٹمنٹ پاکستان بھی لانے کا سوچ رہے ہیں، کتنے % ایسے پاکستانی ہیں جو ان حالات کو دیکھ کر آپ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لانے پر غور کر رہے ہیں؟ جی بہت سارے پاکستانی ہیں جو انویسٹ بیسکلی لوگ چاہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپس کریٹ ہو نا، اس طرح کے بزنس کریٹ ہو جو ورٹیکل، کیونکہ یہاں پر ڈسٹریبیوشن وغیرہ بہت اچھی ہے، یہاں پر مارکیٹ بہت اچھی ہے، لیکن پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر سوٹ کرتی ہے. تو اس لیے لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو مینوفیکچرنگ کا پلانٹس ہو یا مینوفیکچرنگ کی چیزیں ہوں وہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ابھی یہ میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن بھی ہمارے پاس لگی ہوئی تھی، بہت ساری پاکستان سے کمپنیز آئی ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی تھی نا، تو ان کافی سارے جو پارٹنرشپس بھی ہو گئی ہیں یہاں پر، جو لوکل سعودی کمپنیز، پاکستانی اور سعودی کمپنیز بھی ہیں. تو بیسکلی اس طرح ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس بنیں گی ان کو بہترین فیسیلیٹیشن ہوتی ہے یہاں پر سیل کرنے کے اندر. تو یہ ایک ایسا نیکسس ہے جو پاکستان کو اور سعودی عرب کو دونوں کو بہت سپورٹ کرے گا انشاءاللہ. ایسا نیکسس ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کو سپورٹ کرے گا، یہاں سے انویسٹمنٹ وہاں جائے گی اور وہاں سے انویسٹمنٹ یہاں آئے گی. یعنی یہ اگر اسے بائیلیٹرل انویسٹمنٹ کا نام دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ انہینسمنٹ اس کی مستقبل قریب کے اندر اس حد تک وسیع ہوگی کہ پاکستان کے اندر نئی جاب کریشنز ہوں گی، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے اگر جب اضافہ ہوگا تو وہ معیشت کے اوپر مثبت اثرات مرتب کرے گا. بہت شکریہ.